ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ناظرین آپ بتائیں کہ جو مسکرا کر بات کرتے ہوں؟ یعنی لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، ان کے چہرے پہ آپ دیکھیں گے تو سنجیدگی ہے، غصے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے غصے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یہاں معاشرے میں جو صدقہ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس صدقہ صرف مال کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی صدقے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جی آپ پیسہ خرچ کریں، غریب کو کھانا کھلائیں، کپڑے دیں، جانور ذبح کریں، اور اس قسم کے کام کو صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی صدقہ ہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری چیزیں اور بھی صدقات میں شامل ہیں، جیسے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں، یعنی اس میں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، نہ کوئی بہت بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں، اگر سگے بہن بھائی ملیں تو مسکرا کر ملیں، مسلمان ملیں آپس میں تو مسکرا کر ملیں، یعنی مسکرانا جو ہے ایک دوسرے سے ملنا مسکراہٹ کے ساتھ صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ، ہی لٹ لے کر، ہر جگہ نہیں لٹ لے کے آدمی شروع ہو جائے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص راستے سے بھٹک گیا ہے اور وہ تم سے راستہ پوچھتا ہے تو تمہارا اس کو راستہ دکھانا، یعنی گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جیسے ہم اکثر جو ہے نا کہ جا رہے تو پوچھتے ہیں یار وہ جگہ کدھر ہے، وہ فلاں جگہ کدھر ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے چلے جاؤ، ایسے چلے جاؤ، تو وہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے اگر آپ سے پوچھ لیا ہے تو آپ کے لیے تو یہ ایک اپرچونٹی ہو گئی کہ آپ کو یار مجھے تو صدقے کا ثواب مل جائے گا، اور آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھا دیں، بتا دیں۔ اور ہمارے یہاں جیسے جو ہے نا وہ بس وہ نیڑے ہی ہے، وہ بس بالکل ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، سیدھا چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، وہ صحیح طرح گائیڈ ہی نہیں کرتے، تو وہ جو ہے وہ بیچارہ گھوم گھوم کے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو صحیح، اگر آپ کو راستہ پتہ ہے تو آپ اس کو بتائیں، اگر نہیں پتہ تو آپ اس کو بولیں بھائی مجھے نہیں پتہ، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، غلط راستہ نہ بتائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نابینا ہو یا جس کی نظر کمزور ہو، اب ایک شخص نابینا ہے جو بالکل نہیں دیکھ سکتا، آپ نے دیکھا ایک نابینا ہے، آپ نے اس کو پکڑ کے اس کی منزل تک پہنچا دیا، راستہ کراس کروا دیا، یا ایک شخص ہے جس کی نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں، جس کو کم نظر آتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس کی کو رہنمائی کر دی، اس کو کسی چیز میں ہیلپ کر دی، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ یعنی اس کے اندر تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، اور یہ کتنا بڑا صدقہ ہے کہ کسی نابینا کو آپ نے جو ہے وہ اس کی منزل تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمہارے لیے جو ہے، یعنی تم راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بھائی اس پتھر سے کسی کو ٹھوکر لگے گی، تو آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے، یعنی کانٹا ہے، اور یا کوئی شیشہ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی کھڈا ہے، آپ نے کوئی ایسی علامت لگا دی کہ بھئی یہ کھڈا ہے، کوئی گر نہ جائے۔ پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، آئے دن بیچارے کھڈے میں لوگ گر جاتے ہیں، موٹر سائیکل گر جاتی ہے، سائیکل گر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کتنے لوگ بیچارے گر کے مر جاتے ہیں، بچے گر جاتے ہیں گٹروں میں، ڈھکن نہیں ہوتے، وہ بیچارے ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں بے حسی کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا کھڈا ہے، رات کے اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آئے گا، ان کو پڑی نہیں ہے، کوئی ایسی علامت لگا دیں یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے تم اپنے ڈول سے پانی بھر کے اس کو دیتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ بھئی لوگ آتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے، خود پانی بھرتے تھے،
تو اب کچھ جو کنویں ہوتے تھے ان میں ڈول نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اپنا ڈول خود لے کے آتا تھا، اور تو جب کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس ڈول نہیں ہے تو آپ نے اس کو پانی بھر کے دے دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا کہ جب وہ آپ نکلے مصر سے تو آپ کھڑے تھے نا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں اور وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگ خود پانی بھر رہے ہیں، اور ان کو یعنی نہ ان کے جانوروں کو پانی پینے دے رہے ہیں نہ ان کو پانی بھرنے دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو وہ انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا کہ بھئی ایک آدمی ایسا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کیا کیا، آپ نے اس کی مدد کر دی۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی کسی کو پانی بھر کے پیش کر دینا، پانی پلا دینا، کسی کو پانی، یعنی اب ڈول کا تو وہ گاؤں دیہاتوں میں تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس کے مختلف صورتیں نکل سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں دیکھیں صدقہ ہے، اور صدقے کے فضائل تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی آفات، بلیات، مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے۔ تو صدقے کے کتنے فضائل ہیں، تو ایک تو صدقہ ہے نا مال کے ذریعے سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک بہترین معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ایسی سوسائٹی جو بڑی ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوتی ہے، جس میں ہارمونی ہوتی ہے، جس میں پیس ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، جس میں ایک دوسرے کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، کیئر کیا جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے، لیکن اللہ معاف کرے، آج یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ناظرین، آپ بتائیں کہ جو مسکرا کر بات کرتے ہوں، یا جن کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ یعنی لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ مسکرانا تو جو ہے وہ اب شجر ممنوع ہے، یعنی آپ دیکھیں بڑا سنجیدہ چہرہ رکھیں گے، بالکل سنجیدہ، اور دیندار لوگ بھی۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، ان کے چہرے پہ آپ دیکھیں گے تو سنجیدگی ہے، غصے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے غصے میں، ہر وقت جیسے غصے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے کی ساخت ہی ایسی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک اداس چہرہ ہو، سنجیدہ چہرہ، ابھی میں یوں بیٹھ جاؤں سنجیدہ غصے کے ساتھ بیٹھا رہوں، غصے سے منہ پھلا کر، اور ایک ہے مسکرا کر ہنسی کے ساتھ بات کی اور ملا جائے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ دونوں کے آپ چہرے اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے یہ، اور خوبصورتی بھی کس کے اندر ہے؟ مسکراہٹ کے اندر ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو جو ہے وہ مسکرانا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنی ہے، اور چہرے کو جو ہے وہ جب بھی کسی سے ملنا ہے تو مسکرا کر ملنا ہے، غصے سے نہیں ملنا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب یعنی انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں سے ممنوع ہوتی جا رہی ہے، مسلمان ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں، اور غیر مسلم، اور انہوں نے یہ ساری جو صفتیں ہیں، اوصاف ہیں، ان سب کو اپنا لیا، اور اپنانے کے بعد ایک ایسی سوسائٹی کو تشکیل دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ کچرا نہیں پھینکتے، راستے سے کچرا اٹھا رہے ہوں گے، اور مطلب ایک دوسرے سے مسکرا کر مل رہے ہوں گے، اور مسکرا کر بات کریں گے، خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں گے، اور نابینا کا خیال رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو لک آفٹر کیا جائے گا، بوڑھوں کو لک آفٹر کیا جائے گا، عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ پھر یہ سوسائٹی کیسی ہے، اس سوسائٹی میں پھر برکتیں بھی تو ہیں نا۔ تو ایسے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ جب معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور معاشرے کے اندر کمزور کو جب سوسائٹی سپورٹ کرے گی، نظام جو ہے وہ اس کا بازو بنے گا، اس کو لک آفٹر کرے گا، یتیم، بیوہ، اور جو ڈسیبل بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان پر تو پھر برکتیں تو ہوں گی نا، کیونکہ دنیا میں تو اللہ کا نظام ہے کہ جو یہ سارے کام کرے گا اللہ ان کی دنیا کو بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو چین سکون بھی دے گا، دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کو خوشحالی بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، اور اللہ کا تو یہ نظام ہے، یہ اصول ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا آپ دیکھ لیں کہ آج نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، ہمارے ملکوں کے اندر نہ برکت آپ کو نظر آتی ہے، نہ آپ کو وہاں پہ خوشحالی نظر آتی ہے، آپ کو بس ہر وقت جو ہے نفسا نفسی نظر آ رہی ہے،
اور ہم جو ہے وہ ہمیں پڑی نہیں ایک دوسرے کی. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کو راستہ دینے کا کانسیپٹ ہے, وہاں پہ ایک دوسرے سے راستہ چھیننے کا جو کانسیپٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا, ان سب چیزوں کو ہم نے کیوں نہیں اپنایا اور کیوں نہیں اس کے اوپر ہم محنت کرتے, اپنی ذات سے کیوں نہیں کرتے. میں اپنے آپ سے کیوں نہیں شروع کرتا, اپنے خاندان سے کیوں نہیں شروع کرتا, آپ کیوں نہیں شروع کرتے. شروع کریں, اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے آپ سے پہلے شروع کریں, دوسروں سے نہیں, پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.